ہمارے معاشرے میں ایک غیر متوازن بات یوں پائی جاتی ہے کہ بچے عام طور پر اپنے ددیال خاندان کے مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں نقصان پہنچایا ہمارے دادے نے، دادی اماں نے، ہمارے چچوں نے، ہمارے ابا کو کھا گئے، ان کا کاروبار ختم کر دیا، ان کے کاروبار کو مٹا دیا، پہلے اپنا مفاد حاصل کرتے رہے، جب کاروبار ختم ہو گیا پھر سارے الگ الگ ہو گئے۔ اس طرح کے ملتے جلتے جملے خاندانوں کے اندر ملتے ہیں۔ جیسے ہی اولادیں بڑی ہوتی ہیں، یوں سمجھے پھر وہ جیسے پر نکالتے ہیں نا تو اڑنے لگتے ہیں، تو پھر یہ اس قسم کی باتیں آتی ہیں کہ ہمارا سرمایہ کم کیوں ہے، ہمارے چچاؤں کا سرمایہ زیادہ کیوں ہے۔ اس کی ایک وجہ ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ ہمارے والد نے ساری زندگی ہمارے چچاؤں کے ساتھ رہے، انہوں نے ان کی خدمت کی، ان کو کما کما کے کھلایا، اپنا کچھ نہیں بنایا، ہمیں کچھ نہیں کھلایا، ساری زندگی ہمیں بھوکا پیاسا رکھا، اور سارا کچھ جو ہے ہمارے یہ چچاؤں کو دیتے رہے، انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ اور اسی طرح ایک قدم پھر اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو شکوے شکایت ہو گیا، عملی طور پر یہ چچوں سے نفرت، ان کی اولاد سے نفرت، تو اولادوں کی آپس میں کھینچا تانی، لڑائیاں، اور چچوں کی باپ سے تو تکار، تو اس طریقے سے یوں سمجھیے بنا بنایا خاندان بکھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ کہیں قصور ہوتا نہیں، قصور ہوتا بھی ہے کہ آخر 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، 6 بھائی ہیں، بہن بہنیں ہیں، پورا خاندان ہوتا ہے، پورا ٹبر ہوتا ہے، تو آپس میں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے مفاد کو ڈز لگتی بھی ہے۔ پورا مفاد کسی کے پاس نہیں بھی پہنچ پاتا، کوئی آدمی کسی کو زیادہ مفاد اپنے طور پر دے بھی دیتا ہے، یا کوئی ہاتھ سے زیادہ لے بھی لیتا ہے۔ اس طرح کی باتیں معاشرے کے اندر عام ہو جاتی ہیں۔ کوئی محنت زیادہ کرتا ہے، دوسرا محنت کم کرتا ہے، کوئی طبیعتاً سست ہوتا ہے، کوئی غافل ہوتا ہے، کسی سے کوئی کام ہو سکتا ہے دوسرے سے نہیں ہو پاتا۔ اس طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ سارے بندے برابر ہی کام کرتے ہیں۔ کام کے اندر بھی اونچ نیچ ہوتی ہے، محنت کے اندر بھی اونچ نیچ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو بات عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اولادیں اپنے والد کو اس کے بھائیوں سے جدا کرنے والے فکرے زبان پر لے آتی ہیں کہ ہمارا ابا اپنے بھائیوں سے الگ ہو جائے، اپنی بہنوں سے الگ ہو جائے، یعنی بھتیجیوں کا نہ چچوں سے رابطہ ہو، اور نہ بھتیجوں کا، نہ ہی چچا بھتیجوں کے ساتھ مل سکے، اور نہ ہی پھوپھی بھتیجیاں مل سکے، یہ سارا الگ الگ ہو۔ یوں سمجھیے ددیال کا جو خاندان ہوتا ہے پھر ایک قسم کا اچھوت روا بن جاتا ہے کہ بچے بھی ان کو، بھتیجے بھی اچھا نہیں سمجھتے، یا یوں کہیں دادی کے لحاظ سے کہ پوتے دادی اماں کو، دادا کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو یہ سلسلہ جب نکلتا ہے یوں سمجھیے پھر خاندان بکھرنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ تیزی سے شروع ہو جاتا ہے کیونکہ بچے جلدی جلدی جوان ہونے لگتے ہیں، تو ساری سوچیں ان کے کانوں کے اندر انڈیل دی جاتی ہیں، وہ سنتے سناتے بہت کچھ کر گزرتے ہیں۔ لیکن اس کا پھر الٹ ہوتا کیا ہے؟ جب وہ اولاد خود بڑی ہو جاتی ہے، وہ خود چچا بن جاتی ہے یا پھوپھی بن جاتی ہے، پھر انہی کے ساتھ پھر اسی طرح کا طرز عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کو بھی ان کے بھائیوں سے، ان کو بھی ان کی بہنوں سے اس طریقے سے الگ الگ سمجھا جانے لگتا ہے۔ تو اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے، اپنے والد کو اپنے چچوں سے جدا نہیں کرنا چاہیے۔ آج تمہارے منہ میں زبان لگی ہے تو اپنے والد کو اپنے چچوں سے، یا اپنے چچا کو اپنے والد سے جدا نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح تم چاہتے ہو کہ ہم بہن بھائی آپس میں مل کر بیٹھیں، مل کر کھائیں، تو والد کا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر بیٹھوں، میں بھی اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر بیٹھوں، میں بھی ان کے گھروں میں آیا جایا کروں۔ تو اپنا مفاد سمجھتے ہو تو اپنے والد کا مفاد اس سے زیادہ عزیز سمجھنا چاہیے۔ آپس میں متفق رہنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے اپنے والد کو ان کے بھائیوں کے ساتھ، یعنی اپنے چچاؤں کے ساتھ متفق ہونا، متحد ہونا دیکھ کر برداشت کرو۔ اگر برداشت نہیں کریں گے تو تمہیں کوئی چیز بھی متفق نہیں رکھ سکے گی۔
کسی نقطے اور کسی زاویے پہ تم متفق نہیں ہو سکتے. ایک چولہے کو توڑ کر، ایک گھر کو فنا کر کے پھر تم کہو کہ ہم آپس میں متفق ہو جائیں، تو یہ اللہ کی رضامندی اس میں نہیں ہوتی کہ جو آدمی جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. کسی کے لیے کنواں کھودنے والے خود کنویں میں پہلے گرتے ہیں. والد کے اندر تو شاید قوت برداشت پیدا ہو جائے، وہ ساری زندگی برداشت کر کے اس دنیا سے رخصت ہو، لیکن ہر بعد میں آنے والی نسل اس کے اندر قوت برداشت کم ہے، اس کے اندر تدبر، سوچ اور فکر، آئندہ کی فیوچر کی سوچ اس کے اندر کم ہے. جب یہ سوچیں کم ہیں تو نقصان زیادہ ہے. تو اس لیے دوسروں کو بھی متفق ہونا دیکھو گے تو پھر اپنے آپ کو متفق رکھ سکو گے. اگر سوچ دوسروں کے بارے میں اچھی نہیں ہے تو پھر کل کو تمہیں بھی کوئی آدمی متفق ہوتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا.